وزیراعظم کی ہانگجو میں پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت، پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کے تبادلے بھی ہوئے۔ اسحاق ڈار کی پاک چین B2B سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے بعد بیجنگ روانگی۔ بیجنگ میں پاک چین سیاسی جماعتوں کے دوسرے فورم کی مشترکہ صدارت کروں گا، سیاسی باہمی اعتماد کے فروغ پر نتیجہ خیز بات چیت ہوگی، اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان۔ مذاکرات مکمل ہونے کے قریب، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ بڑی حد تک طے پا گیا، حتمی نکات اور تفصیلات پر بات چیت جاری، ڈیل کا اعلان جلد متوقع۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوید سنا دی، امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں واضح کیا کہ معاہدے کے دیگر نکات کے ساتھ آبنائے ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور ترکی کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران مذاکرات پر گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر، امیر قطر، ترک صدر رجب طیب اردوان، مصری صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بات چیت کو مثبت اور مفید قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہونے کے لیے پرامید۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی پاکستان کی ثالثی کی بھرپور کوششوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کا ثالثی میں کردار بنیادی قرار دے دیا۔ امریکہ اور ایران کے جنگ بندی میں توسیع اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے قریب پہنچنے کا دعویٰ۔ 2 ماہ کے لیے فریقین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ واشنگٹن ٹائمز کا امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے کے مسودے پر اتفاق کا دعویٰ۔ جے ڈی وینس اور باقر قالیباف سمیت دیگر حکام نے مسودے کی ابتدائی منظوری دے دی۔ اعلیٰ قیادت کی حتمی منظوری کے لیے معاہدے کا مسودہ دونوں ممالک کو بھجوا دیا گیا۔ 24 گھنٹے میں معاہدے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، امریکی اخبار کی رپورٹ۔ الجزیرہ امریکہ اور ایران کے معاہدے کے حتمی مسودے کے بعض نکات سامنے لے آیا۔ ایران نے مجوزہ مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے اور منجمد اربوں ڈالر کے فنڈز کی بحالی کی شرائط رکھیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے اور قریبی علاقوں سے امریکی افواج کے انخلاء کی تجاویز شامل۔ فریقین کو جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن دیے جائیں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق مستقبل میں آبنائے ہرمز کا انتظام عمان کے ساتھ مشترکہ طور پر چلایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ سے معاہدہ ہونے کی بات قبل از وقت قرار دے دی۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران نے مسودے میں امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کے انتظام کے نکات شامل کیے ہیں۔ ایران امن مذاکرات کے موجودہ مرحلے میں جوہری پروگرام پر کسی قسم کی بات نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں لبنان میں جنگ بندی شامل ہوگی۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ مستقبل میں معاہدہ ہونے کی صورت میں بھی آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ آج کا خرم شہر دراصل ایران، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مطابق خرم شہر کی طرح ایرانی قوم آج بھی استقامت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی عوام نے دنیا کو اپنی طاقت اور بہادری کا عملی مظاہرہ دکھایا۔ جارحیت کا جواب دینا ایرانی سرزمین کی ثقافت کا حصہ ہے۔ قوم ہر قسم کے دباؤ اور خطرات کے باوجود ثابت قدم رہے گی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ امریکی صدر نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے رہنماؤں سے اہم ٹیلی فونک گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ کے اقدام نے خطے میں امن، استحکام اور جلد سفارتی حل کے مشترکہ مقصد کو مزید قریب کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت اور مذاکرات اور سفارتکاری سے وابستگی کو سراہتے ہیں۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے سے ٹرین کی کچھ بوگیاں الٹ گئیں، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے سے ٹرین کو جزوی نقصان پہنچا۔ پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ اسٹیشن پر ہی روک لیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب سیکرٹ سروس کے چیک پوائنٹ پر فائرنگ، مشتبہ شخص نے بیگ سے اسلحہ نکالا اور اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ ایک راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوا۔ حملہ آور کی شناخت 21 سالہ نیسر بیسٹ کے نام سے ہوئی۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں لبنان میں جنگ بندی شامل ہوگی۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ مستقبل میں معاہدہ ہونے کی صورت میں بھی آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ آج کا خرم شہر دراصل ایران، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مطابق خرم شہر کی طرح ایرانی قوم آج بھی استقامت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی عوام نے دنیا کو اپنی طاقت اور بہادری کا عملی مظاہرہ دکھایا۔ جارحیت کا جواب دینا ایرانی سرزمین کی ثقافت کا حصہ ہے۔ قوم ہر قسم کے دباؤ اور خطرات کے باوجود ثابت قدم رہے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ امریکی صدر نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے رہنماؤں سے اہم ٹیلی فونک گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ کے اقدام نے خطے میں امن، استحکام اور جلد سفارتی حل کے مشترکہ مقصد کو مزید قریب کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت اور مذاکرات اور سفارتکاری سے وابستگی کو سراہتے ہیں۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے سے ٹرین کی کچھ بوگیاں الٹ گئیں، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے سے ٹرین کو جزوی نقصان پہنچا۔ پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ اسٹیشن پر ہی روک لیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب سیکرٹ سروس کے چیک پوائنٹ پر فائرنگ، مشتبہ شخص نے بیگ سے اسلحہ نکالا اور اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ ایک راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوا۔ حملہ آور کی شناخت 21 سالہ نیسر بیسٹ کے نام سے ہوئی۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔